لَقَ الْحَمْدُ یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم تسہیل المصادر کا سبق نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کہ ماضی استمراری کے بیان کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری کسے کہتے ہیں؟ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اس لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد۔ اس کے بعد اس کی گردان آپ دیکھ لیجئے معروف کی، گردان ماضی استمراری معروف۔ می پرورد واحد غائب وہ پالتا تھا، می پروردند جمع غائب وہ پالتے تھے، می پروردی واحد حاضر تو پالتا تھا، می پروردید جمع حاضر تم پالتے تھے، می پروردم واحد متکلم میں پالتا تھا، می پروردیم جمع متکلم ہم پالتے تھے۔ اردو میں مصدر کے آخر سے نہ دور کر کے تا تھا لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا تھا، تا تھا پالتا تھا۔ اب اس کے بعد ہم ماضی استمراری مجہول کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی گردان دیکھیے، پروردہ می شد واحد غائب وہ پالا جاتا تھا۔ اب اس میں ایک توجہ دیجیے آپ کہ اس میں جو تھا معروف کے اندر، ماضی استمراری معروف کے اندر جو تھا می وہ کہاں داخل ہو رہا تھا؟ ماضی مطلق کے شروع میں داخل ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر کہاں داخل ہو رہا ہے؟ ماضی مطلق کے بعد اور شد سے پہلے، دونوں کے بیچ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ چیز آپ یاد رکھیے۔ پروردہ می شد وہ پالا جاتا تھا، پروردہ می شدند جمع غائب وہ پالے جاتے تھے، پروردہ می شدی واحد حاضر تو پالا جاتا تھا، پروردہ می شدید جمع حاضر تم پالے جاتے تھے، پروردہ می شدم واحد متکلم میں پالا جاتا تھا، پروردہ می شدیم جمع متکلم ہم پالے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں یہ سوالات ہیں، ان کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا سوال ہے، ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ یعنی ماضی استمراری کے مجہول میں جب ہم مجہول بناتے ہیں تو لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا گردان کے اندر، ماضی استمراری مجہول میں می ماضی مطلق کے بعد اور شد سے پہلے داخل کرتے ہیں، یعنی ماضی مطلق اور شد کے بیچ میں داخل کرتے ہیں، جیسے می پرورد سے پروردہ می شد۔ دیکھیے تو می پروردہ کے بعد میں اور شد سے پہلے داخل کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔ ایک دم آسان ہے، پروردہ می شد، پروردہ می شدند، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ تیسرا سوال ہے، ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے فرق دونوں میں یہ ہے کہ ماضی استمراری کے اندر وہ کام تو ہے، لیکن اس کا مکمل ہونا یہ اس کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ یعنی اس کو اگر آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا سمجھا جائے، یعنی کسی کام کا نہ ہونا، یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا یہ سمجھا جائے۔ سادہ سی تعریف یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں چوتھا سوال ہے کہ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے پہلے، یعنی ماضی مطلق کے شروع میں می زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد۔ اس کے بعد چھٹا سوال، یہاں پر پانچواں سوال آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پانچواں سوال یہ ہے، می خفتی کیا صیغہ ہے؟ معنی کے ساتھ بتاؤ، یعنی معنی بتاؤ، صیغہ بھی بتانا ہے اور معنی بھی بتانا ہے۔ تو دیکھیے صیغہ ہے یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے یہ، اور اس کا معنی ہے
मी खुफ्ती तू सोता था, तू सोता था। छठा सवाल है हम पहचानते थे, इसकी फ़ारसी बनाओ। देखिए शनाख्तन मस्दर होता है पहचानना, तो इससे हम क्या पहचानते थे हम बनाएंगे मी शनाख्ते, हम पहचानते थे ना, तो ये क्या जमा मुतकल्लिम है, मी शनाख्तेम, मी शनाख्तेम, हम पहचानते थे, इसकी फ़ारसी बन गई। इसके बाद में है, आप यहाँ पर गौर करें 7वें सवाल के अंदर, शनाख्ता से माजी इस्तमरारी मारूफ़ की गर्दान करो, शनाख्त से माजी इस्तमरारी मारूफ़ की गर्दान करो। तो हम एकदम ऐसी कर देंगे जैसे हमने परवर्द से की थी, मी शनाख्त, मी शनाख्तंद, मी शनाख्ती, मी शनाख्तीद, मी शनाख्तम, मी शनाख्तेम। इसके बाद में है 8वें सवाल के अंदर, आमुरज़ीदा मी शुदेत का तर्जमा करो। आमुरज़ीदन मज़दर का माना हमने पढ़ा था बख्शना, बख्शीदन का माना भी बख्शना, और आमुरज़ीदन का माना भी हमने क्या पढ़ा था, बख्शना। आमुरज़ीदा मी शुदेत का तर्जमा ये होगा, क्योंकि माज़ी इस्तिमरारी मजहूल है, तुम बख्शे जाते थे। आमुरज़ीदा मी शुदेत का तर्जमा तुम बख्शे जाते थे। इसके बाद में मसादिर है, इन मसादिर को देख लीजिए। इस्तादन, इस्तादन मज़दर का माना होता है खड़ा होना। नशिस्तन, नशिस्तन मज़दर का माना होता है बैठना। आमदन, आमदन मज़दर का माना होता है आना। रफ्तन मज़दर का माना होता है जाना। पोईदन मज़दर का माना होता है दौड़ना, और जस्तन मज़दर का माना होता है कूदना। इनको आप ज़बानी याद कर लीजिए बिना देखे। इस्तादन मज़दर का माना होता है खड़ा होना, नशिस्तन बैठना, आमदन आना, रफ्तन जाना, पोईदन दौड़ना, जस्तन कूदना। इसके बाद है नीचे उर्दू में तर्जुमा करो, फ़ारसी बनाओ। इंशाअल्लाहुल करीम इसका हम पार्ट 2 आपके सामने पेश करेंगे, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख के इसको हल कर सकते हैं। इस सबक के अंदर इसको ऐड करने की ना करने की वजह यह है कि कहीं सबक लंबा ना हो जाए, तवील ना हो जाए। आज का सिलसिला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई गलती हो तो हमारी इस्लाह फरमाइए। हमारे यूट्यूब चैनल अल हयात अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।